ہمارے صوبائی امیر فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے امیر کراچی فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا افضل سردار صاحب حافظہ اللہ، شیخ الحدیث ہیں دارالحدیث جامعہ رحمانیہ سوجر بازار، اور ہمارے جماعت کے رہنما محترم جناب سید احمد نجیب صاحب مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی، فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا احسن سلفی صاحب، ان بزرگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بالخصوص پنجاب سے تشریف لانے والے ہماری جماعت کے عظیم خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، وہ بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں چند منٹوں کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب سید احمد نجیب صاحب کو، وہ آپ سے ہم کلام ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں گے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ سیرت النبی کے موضوع پر ہم یہاں جمع ہیں، اور ظاہر ہے اتنی سیرت النبی کی جب بات ہو، اتنے موضوعات ہوتے ہیں، مختلف زندگی کے تمام فوائد، زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں اس موضوع پر کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ایک کارواں بن گیا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ایک ایسے انقلابی تحریک برپا ہو چکی تھی کہ جس نے آئندہ 1000 سال تک اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرنی تھی۔ اتنی عظیم کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حاصل کی۔ یہ کامیابی اسباب کی دنیا میں تھی، ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر بھی مکے کی گلیوں میں مارے کھاتے رہے، آپ کے ساتھی بھی تشدد برداشت کرتے رہے، مخالفتیں برداشت کرتے رہے۔ پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس کے بعد ہجرت کی مکے کی مدینے کی طرف، اور اس کے بعد بھی صورتحال یہ رہی کہ ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال کوئی نہ کوئی جنگ تھی، کوئی نہ کوئی مارکہ آرائی تھی، یعنی اتنی سرگرم قسم کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی۔ اور یہ ساری جو انقلاب اتنا عظیم برپا ہوا، اس کے پیچھے ظاہر وہی تحریک تھی، وہی تربیت تھی افراد کی، وہی ڈسپلن تھا، نظم و ضبط تھا اس ٹیم کے اندر جس نے یہ سارے کام کرنے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کس طریقے سے اپنے مقاصد سے وابستہ ہوا جاتا ہے۔ حالانکہ بلال حبشی کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن مکے والوں کا تشدد، ظلم ان کو اس راہ سے، اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، توحید کا عقیدہ۔ یعنی اتنی زبردست قسم کی استقامت کہ ان کے جسم کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کا ہر حربہ استعمال کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آواز ایک ہی آتی ہے، احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وجہ تنازع یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مد مقابل جو لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اور انہوں نے لا تعداد اپنے معبود بنا رکھے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ کوئی معبود تو ایک ہی ہے، اور یہ
قابل یعنی ایسا عقیدہ ہے کہ جو عقل میں آنے والا ہے، اور جس کی عقل میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس عقیدے سے کوئی کتنا ہی کوئی لالچ دے دے، کتنا تشدد کرتے، اس عقیدے سے کوئی پھر نہیں سکتا. کتنی یعنی عقلی عقیدہ ہے کہ بھئی اس کائنات میں جو سورج نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، شجر حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، اتنی ساری مخلوقات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ ایک وقت پر سورج غروب ہوتا ہے، ایک وقت پہ طلوع ہوتا ہے. ہر مہینے چاند کی گردش ہوتی ہے، اس کے وجہ سے مہینہ بن جاتا ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ڈسپلن میں کوئی خرابی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والی ذات کوئی ایک ہی ہے. اگر کئی لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے کہ ڈسپلن خراب ہوتا. وہ کہتا نہیں سورج اس ٹائم پہ نکلنا چاہیے، وہ کہتا نہیں اس ٹائم پہ نکلنا چاہیے، اور دونوں ہی طاقتور ہوتے تو پھر ظاہر ہے پھر کتنا کلیش ہو جاتا اور تصادم ہو جاتا ہے اس کائنات کے اندر. تو عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ جو اتنا نظم و ضبط ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اتنا سکون اور اطمینان سے قدرت کے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کیونکہ یہ تو مسلمہ تھا. مشرکین مکہ بھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کا من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ یقول اللہ پڑھ سے کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیے. تو اللہ کے بارے میں اللہ کو ماننے والے تو موجود تھے. اللہ کے بارے میں ان کا یہ تو تھا کہ کوئی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اکیلا کس طرح یہ اس کائنات کو سنبھال سکتا ہے کوئی. یہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہوتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی. سب سے بڑھ کر یعنی جو وابستگی ہمیں اختیار کرنی ہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہے. اور جتنی بھی تحریکیں توحید پر کمپرومائز کرتی ہیں، سمجھوتا کرتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اور اس کی مثال آپ کا یہ ملک ہے کہ جہاں پر اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کتنا کچھ کیا جا رہا ہے، کتنے وسائل صرف ہو رہے ہیں، کتنی افرادی قوت خرچ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام یہاں الٹا حساب ہے. یعنی ہم دین اسلام کے قریب ہونے کے بجائے مزید دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے توحید پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی توحید سے باز آنے والا نہیں ہوں. اسی کی دعوت دوں گا ہمیشہ، اور آپ نے آخری دم تک اسی کی دعوت دی. تو آج بھی اگر اسلام کو سربلند کرنا ہے تو اپنے زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم نے توحید سے نہ صرف وابستہ رہنا ہے بلکہ اس توحید کی دعوت کا ابلاغ کرنا ہے، سر عام کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر قوم کے سامنے کرنا ہے، ہر زبان کے بولنے والوں کے سامنے کرنا ہے کہ توحید کی بات لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کی تفہیم کرانی ہے. تبھی جا کے یہاں پہ کوئی صورتحال بنے گی انقلاب کی اور تبدیلی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. عقیدہ توحید پر ترغیب دے رہے تھے محترم جناب سید عامر نجیب صاحب.